آئینی ترمیم ملاقاتوں کا سلسلہ جاری، سیاسی میدان میں گرما گرمی۔ پی ٹی آئی کے بعد پیپلز پارٹی کا وفد مولانا سے ملاقات کے لیے پہنچ گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری متحرک ایک بار پھر مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ نوید قمر، مرتضی وہاب اور شیری رحمان بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ۔ آئینی ترمیم کا مشن، سربراہ جے یو ایف اے مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی ملاقات ختم۔ پی ٹی آئی وفد مولانا کی رہائش گاہ سے اڈیالہ جیل روانہ۔ پی ٹی آئی وفد اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد آگے کا لاہ عمل طے کریں گے۔ تحریک انصاف سے رہنماؤں کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، بانی رہنماؤں کو سیکیورٹی کلیئرنس مل گئی۔ وفد بیرسٹر گوہر کی سربراہی میں بانی چیئرمین سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ 5 رکنی وفد میں بیرسٹر گوہر، علی ظفر، اسد قیصر، سلمان اکرم راجہ، صاحبزادہ حامد رضا شامل۔ 5 رکنی وفد بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں آئینی ترمیم پر منظوری لے گا۔ سیکیورٹی خدشات، راولپنڈی اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں 2 روز کی توسیع۔ پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ پنجاب حکومت نے 18 اکتوبر تک اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا پشین میں خارجیوں کے خلاف آپریشن، جبکہ 5 خارجی گرفتار، اسلحہ، گولہ بارود اور 3 خودکش جیکٹس برآمد۔ گرفتار خارج متعدد دہشت گرد حملوں میں ملوث تھے۔ پکڑے گئے خارج سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ 17 اکتوبر کو ضلع یوب میں آپریشن کے دوران 2 خوارج کو ہلاک کیا گیا تھا۔ آئی ایس پی آر کا بیان۔ قومی اسمبلی اجلاس ایک بار پھر ملتوی، شیڈیول ایک بار پھر تبدیل کرنے پر مشاورت۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 5 بجے تک ری شیڈیول کیے جانے کا امکان۔ وزیر اعظم کچھ دیر میں پارلیمنٹ ہاؤس پہنچیں گے، ظہرانے میں شرکت کریں گے۔ اس سے قبل قومی اسمبلی کا اجلاس آج 3 بجے تک ملتوی کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ خصوصی کمیٹی سے منظور آئینی ترمیم کے 11 صفحات کا ڈرافٹ سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس پاکستان مقرر کیا جائے گا۔ کسی جج کے انکار پر اگلے سینئر ترین جج کا نام زیر غور لایا جائے گا۔ کمیٹی کی سفارتی پر چیف جسٹس کا نام وزیر اعظم صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی میں 8 ارکان قومی اسمبلی، 4 سینیٹرز شامل ہوں گے۔ پارلیمانی کمیٹی میں تمام پارلیمانی جماعتوں کی متناسب نمائندگی کی جائے گی۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے مجوزے میں 26 ترمیم شامل ہیں۔ آئینی ترامیم سے متعلق وسیع مشاورت ہونی چاہیے۔ مرضی کے فیصلوں کے لیے آئین سے چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں پارلیمنٹ میں خرید و فروخت ایک عمل بن چکا، ہر ترمیم کے معاملے پر ایسا ہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ خرید و فروخت کی منڈی لگی ہوئی ہے، اتنی بڑی پارلیمنٹ کے لوگ دباؤ کا شکار ہیں۔ ارکان کی خرید و فروخت کرنے والوں کو سپریم کورٹ میں لایا جائے، حافظ نعیم کا مطالبہ۔ 26ویں آئینی ترمیم ٹھوک بجا کر ہونے جا رہی ہے۔ آئینی ترمیم کے لیے نمبرز بھی پورے ہیں، نمبری بھی پورے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فیصل وابڈا کی پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، کہا پی ٹی آئی کے بکاؤ مال کو پی ٹی آئی کو ہی بیچ چکے ہیں۔ خوشخبریاں 26ویں ترمیم کے بعد بھی آئیں گی، بانی پی ٹی آئی کے لیے کوئی ریلیف نہیں دکھ رہا۔ جی ایچ کیو حملہ کیس انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں 9 مئی کے مقدمات کی سماعت۔ راولپنڈی پولیس نے جی ایچ کیو حملہ کیس کا چالان پیش کر دیا۔ شیخ رشید، صداقت عباسی سمیت دیگر ملزمان عدالت میں پیش۔ آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی اور شیخ رشید پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ 9 مئی کیسز یکجا کرنے اور انکوائری کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست 24 اکتوبر کے لیے مقرر۔ بیٹوں سے ٹیلی فون پر بات چیت، وکلا سے ملاقات اور طبی معائنہ کروایا جائے۔
بانی پی ٹی آئی نے انسداد دہشت گردی عدالت میں 3 درخواستیں دائر کر دیں۔ جی ایچ کیو حملہ کیس سے متعلق ہدایات لینی ہیں، وکلاء سے ملاقات ضروری ہے۔ 2 ماہ سے بانی پی ٹی آئی نے اپنے بیٹوں سے بات نہیں کی، یہ ان کا آئینی حق ہے۔ طویل عرصے سے بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج کو معائنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، چیک اپ کی اجازت دی جائے۔ ایڈوکیٹ ملک فیصل کی جانب سے درخواست دائر۔ نجی کالج کے خلاف طالبہ کے احتجاج کا معاملہ۔ اسلام آباد پولیس نے احتجاج کرنے والے 150 طلبہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ مقدمہ نجی کالج کے پرنسپل کی مدعیت میں درج کیا گیا۔ توڑ پھوڑ، پولیس اہلکار کی وردی پھاڑنے، تشدد سمیت دیگر دفعات شامل۔ 2 روز قبل طلبہ نے اسلام آباد بلیو ایریا کے نجی کالج کے باہر احتجاج کیا تھا۔ کراچی کے علاقے لی مارکیٹ کی عمارت میں 4 خواتین کی لاشیں برآمد۔ 13 سالہ لڑکی سمیت 4 خواتین کو گلا کاٹ کر قتل کیا گیا، جسم پر تشدد کے نشانات موجود۔ پولیس آن ایکشن، گھر کے سربراہ سمیت دونوں بیٹیوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ ملزمان کا اقدام قتل سے انکار، قتل میں گھر کے افراد ملوث ہو سکتے ہیں۔ پولیس کا بیان، مزید تفتیش تیزی سے جاری۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کے امکان کو روکا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی برلن میں جرمنی، فرانس اور برطانوی قیادت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا اسرائیل اور ایران کے ساتھ اس طرح سے نمٹ سکتے ہیں کہ تنازع کچھ دیر کے لیے ختم ہو۔ لبنان میں جنگ بندی کے لیے کام کرنا ممکن ہے، لیکن غزہ میں یہ مشکل ہے۔ سکھ لیڈر سنگھ پنو کی قتل کی سازش کے حوالے سے قانونی کارروائی شروع۔ محکمہ انصاف کے وکاس یادو اور نکھل گپتا پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ تفتیش کاروں نے بتایا را کے ایجنٹ وکاس یادو اور نکھل گپتا نے مئی 2023 میں گرپوت سنگھ پنو کے قتل کی سازش کی۔ یہ سازش بھارتی سرزمین پر تیار کی گئی۔ غزہ والوں نے یحییٰ سنوار کی دلیرانہ شہادت کو آئندہ نسلوں کے لیے مثال قرار دے دیا۔ غزہ کے شہریوں کا کہنا ہے یحییٰ کی شہادت نے فلسطینیوں میں فخر کو جنم دیا ہے۔ وہ فرار ہوتے ہوئے نہیں بلکہ حملہ کرتے ہوئے ایک ہیرو کی طرح شہید ہوئے۔ یحییٰ سنوار تقریر میں کہا کرتے تھے، دل کا دورہ یا حادثے کے شکار کی بجائے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کریں گے۔ پولیو کی کیسز میں اضافہ۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں مزید 4 بچے پولیو کا شکار۔ لکی مروت میں 30 مہینے کی بچی میں وائرس کی تصدیق۔ پشین میں 18 مہینے کی بچی، چمن میں 9 مہینے کا بچہ اور نوشکی میں 5 سال کا بچہ پولیو سے متاثر۔ بلوچستان میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد 20 تک پہنچ گئی۔ سندھ میں 10، خیبر پختونخوا میں 5، پنجاب میں اور اسلام آباد میں ایک پولیو سے متاثر بچے رپورٹ ہوئے۔ لاہور میں اسموک کی روک تھام کے لیے اقدام، مصنوعی بارش کرانے کی تیاریاں۔ شہر میں بڑھتی فضائی آلودگی سے سانس کی مریضوں کی تعداد میں اضافہ۔ طلبہ کو اسکولوں میں چھٹیاں دینے کی بھی تجویز زیر غور۔ 35 کروڑ کے اخراجات کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ پانی کے چھڑکاؤ کے سوا کوئی خاص خرچہ نہیں کیا، وزیر داخلہ محسن نقوی نے واضح کر دیا۔ اور کراچی میں سورج آگ برسانے کو تیار، شہر میں گرمی بڑھنے کا امکان۔ آئندہ 4 سے 5 روز کے دوران موسم گرم رہے گا، سمندری ہوائیں بند، شمال مغرب اور شمال مشرق سے گرم اور خشک ہوائیں چل سکتی ہیں۔ پارہ 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ سندھ کے بیشتر مقامات پر بھی موسم گرم اور خشک رہے گا، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ السلام علیکم، این ٹی این نیوز کے ساتھ میں ہوں حاجرہ رؤف اور میں ہوں صدف شمس۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔